نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أرضه فإذا أخذي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك سلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہم نے 20واں پارہ سماعت کیا. 20 پارے ہمارے آج مکمل ہوئے. ان 20 پاروں میں ہم نے سورہ قصص بھی سماعت کی، جس کی آیت کو میں نے اپنا عنوان بنایا. حضرات محترم، سورہ قصص مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور 4 سے 5 آیتیں اس کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک آیت ایسی ہے جو مکہ اور مدینہ بیچ کی جگہ پر نازل ہوئی. حضرات محترم، اس آیت کریمہ اس سورہ مبارکہ میں کچھ نبیوں کے قصے ہیں، اس وجہ سے اس کو سورہ قصص قصے والی سورت کہا گیا. تو اللہ تبارک و تعالی اس سورت میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، غالباً آیت نمبر 7 ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، کہ اللہ خالق کائنات نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا. اللہ ایک ہوتا ہے وحی اور ایک ہوتا ہے الہام. وحی صرف نبیوں اور رسولوں کے لیے ہوتی ہے، وحی صرف رسولوں کے لیے ہوتی ہے، اور الہام اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے. تو اللہ خالق کائنات نے ایک ولیہ حضرت یوحانث رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. 3 طریقے کے نام آتے ہیں، یوحانث، یوحانث اور یوحاند. یہ 3 طریقے کے نام آتے ہیں. بہرحال جو بھی ہو، حضرت یوحانث رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ خالق کائنات نے الہام فرمایا، یعنی فرشتے کے ذریعے کچھ کلام ہوتا ہے پہنچانا، یا پھر خود ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی خیال پیدا کر دیتا ہے. کیا خیال تھا؟ فَإِذَا أُخْتِي عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، کہ اے موسیٰ کی ماں، تو موسیٰ کو دودھ پلا، اگر تجھے خطرہ لگے تو تو موسیٰ کو دریا میں ڈال دے، اور دریا میں ڈال دے، کوئی غم نہ کر، کوئی خوف نہ کھا. حضرات محترم، ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، بچے کو دریا میں بھی ڈال دے، پھر غم بھی نہ کر، پھر خوف بھی نہ کھا. تو حضرات محترم، سمجھنے جیسی بات ہوتی ہے. قرآن یوں ہی اتنی آسانی سے بھی سمجھ میں نہیں آ جائے گا. یہ عظیم رب کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس کا توڑ نہیں ہے. آج دنیا اسی وجہ سے اس کے پیچھے لگی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لاجواب کتاب کے جواب کو ختم کرنے کی کوشش کرنے میں لگی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ قرآن کو مٹا دیا جائے. لیکن جس کا جواب نہ ہو، جس کا جواب نہ ملتا ہو، اس کتاب کا نام و نشان مٹا دینا کوئی آسان بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ خالق کائنات اس کی حفاظت خود کرے گا. تو حضرات گرامی، اللہ خالق کائنات نے فرمایا دودھ پینا، اگر ڈر لگے، کس سے لگے؟ تو فرعون سے ڈر لگے. فرعون کیونکہ اس نے خواب دیکھا تھا، اس نے اپنے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا کہ میں نے فلاں فلاں خواب دیکھا ہے. تو نجومیوں نے کہا تیری سلطنت میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. تو پھر اس نے سوچا کہ کب پیدا ہوگا، اس نے پوچھا. تو نجومی نے کہا اسی سال پیدا ہوگا، اسی سال پیدا ہوگا. حضرات محترم، وہ ہکا بکا رہ گیا اور اس نے اعلان جاری کر دیا کہ اب میری سلطنت میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہونے نہ پائے. اگر لڑکا پیدا ہو تو فوراً اس کو کاٹ دیا جائے، مار دیا جائے. تو اللہ اکبر، ہزاروں کی تعداد میں بچے کاٹے گئے. ظالم لوگ یہی کرتے ہیں. ابھی ایپسٹین فائل کا دیکھیں کتنی طریقے بے غیرت طریقے سے بچوں کے ساتھ برا رویہ کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ڈھیل ملتی ہے. پاک میں رسی جب مضبوط ہوتی ہے نا تو دریا میں بیچ میں جانے کے بعد دریا کو ملا دیا جاتا ہے. پھر جب یہ ڈھیل نہیں رہتی، پکڑ بن جاتی ہے نا رب کی، تو پھر ایک لنگڑے مچھر سے بھی اللہ نمرود کو غارت کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اور پھر جب ابو جہل
نیک بندوں کو یا پھر انسانوں کو، تو حضرات محترم اللہ ڈھیل دیتا ہے، پھر گناہ حد سے زیادہ کرنے لگے، پھر اللہ چھوٹے چھوٹے ماس اور ماوس جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی جان لے لیتا ہے۔ تو حضرات محترم یہ اللہ کا قانون ہے، میری قدرت کا قانون ہے، اللہ کا عدل بہت بڑا ہے، اس کے جیسا عدل کسی کا نہیں ہے۔ اللہ خالق کائنات جب یہ فرعون، یہ نمرود فرعون نے جب تعبیر سنی تو حیران ہو گیا، کسی بچے کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوحنا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پیدا ہوئے، تو جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ خالق کائنات نے کہہ دیا غم نہ کر، تجھے ڈر ہے نا، بچے کو دودھ پلا جتنے دن ہو سکے، تجھے ڈر لگنے لگے کہ حکومت تیرے گھر تک کے آ جائے گی بچہ چیک کرتے ہوئے، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، ڈائریکٹ دریا کے اندر بہا دینا اپنا بچہ۔ ہم پھر آگے اللہ خالق کائنات کیا دلاسا دیتا ہے، اشارے بھی دیتا ہے، کیا کہتا ہے، اِنَّا رَادُّهُ علیکی الیکی وجائلہ من المرسلین، ہم تیرے بچے کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے، بہانے کے بعد ہم تیرے بچے کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے، اور پھر من المرسلین، ہم اس کو رسولوں میں سے رسول بنائیں گے، اس کو رسولوں میں سے رسول بنائیں گے، فکر مت کرنا، بہا دینا۔ یہ ہوتا ہے اللہ کے ذات پر اندھا یقین، جو کہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ پر یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہوا کیا، حضرت یوحنا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ دن دودھ پلاتی رہی، ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے ولادت کو، کچھ ہی دن دودھ پلاتی رہی، ڈر لگا کہ اب چیک کرنے کے لیے حکومت تلاش کر رہی ہے بچوں کو کہ کہیں پر کسی کا گھر میں بچہ تو نہیں پیدا ہوا۔ تو حضرت یوحنا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صندوق بالخصوص آپ کے اپنے بیٹے کے لیے بنایا تھا کہ میں اس صندوق میں بند کر کے، اس پیٹی میں بند کر کے اپنے بچے کو دریائے نیل میں، مصر کے دریا میں بہا دوں گی۔ تو حضرات محترم آپ نے رات میں یہی کیا کہ صندوق کو بہا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بیٹی مریم، یہ وہ مریم نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں 1000 سال بعد پیدا ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو حضرت مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی بات ہو رہی ہے، اپنی بہن اپنی بیٹی کو کہہ دیا کہ بیٹی اپنے بھائی کی صندوق کے پیچھے پیچھے رہنا، پتہ چلے کہ یہ صندوق کہاں جا رہی ہے۔ تو حضرات مطلب یہی ہوا کہ رات بھر وہ صندوق تیرتا رہا، اب آپ کی بہن اس صندوق کی راہ کو چلتی رہی، اس کے پیچھے چلتی رہی، تو ہوا یہ کہ دریائے نیل کی ایک نہر بادشاہ کے محل میں سے گزرتی تھی، تو صبح بادشاہ اور بادشاہ کی پیاری، بادشاہ کی نیک بیوی، ظالم بادشاہ کی نیک بیوی حضرت آسیہ، یہ بڑی جنتی خاتون ہے، بڑی نیک خاتون ہے، نبیوں کی اولاد میں سے تھی۔ اب یہ کیسے اتنے بڑے کافر کی بیوی، وہ بھی اتنی نیک خاتون تھی، کبھی آپ نے اس جاہل کمبخت کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا، آپ اس کے نکاح میں تو رہی لیکن بے داغ رہی، پاداب نہ رہی۔ تو حضرات محترم کبھی اپنے جسم پر اس خبیث کے داغ کو آپ نے آنے نہ دیا، یہاں تک کہ اس نے ملنے کے لیے آپ کے ہاتھوں کے اندر کیلے ٹکے ٹھوکی، تو لیکن وہ جیسے ہی حضرت آسیہ کے پاس جاتا وہ نامرد بن جاتا، اللہ نے اس طریقے سے حفاظت کی۔ تو حضرت آسیہ کے ساتھ وہ ٹہل رہا تھا تو ایک صندوق تیرتا ہوا ملا، حضرت آسیہ نے صندوق کو کھولا تو دیکھا کہ پیارا سا چہرے والا بچہ اس کے اندر موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر موجود ہے۔ بڑے دل کو ٹھنڈک پہنچی کہ اتنے دن بعد اللہ خالق کائنات نے ایک عورت کو بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی اے میرے سرتاج، یہ میرے دل کی ٹھنڈک معلوم ہوتا ہے، اس کی بہت خوبصورتی ہے، ہم اس کو رکھ لیتے ہیں۔ تو جب محل میں آئے کچھ ہی وقت گزرا تھا، اس کا وزیر جو بادشاہ کا وزیر تھا حامان، وہ بڑا خبیث تھا، اس نے ورگلایا بادشاہ اتنے بیٹوں کو قتل کر دیا اور ایک کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر جب بادشاہ نے قتل کی سزا سنائی یا پھر قتل کرنے لگا تو حضرت آسیہ نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا بادشاہ یہ تیرے میرے دل کی ٹھنڈک ہے، اس کو نہ مار، ہو سکتا ہے یہ آگے چل کے ہمارے فائدے والا بیٹا بنے۔ اور یہ بھی تو بات ہے کہ جو نجومی نے جو بات بتایا تھا
وہ یہی بتایا ہو کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پیدا ہوگا وہی تیری سلطنت کو برباد کرے گا، تو شاید یہ بیٹا کہیں سے بہ کر کے آیا ہو، یہ بنی اسرائیل کا نہ ہو۔ تو اس طریقے کی باتیں حضرت آسیہ نے کہی تو وہ بادشاہ مان گیا، وہ فرعون مان گیا اور قتل کرنے سے رک گیا۔ پھر جب کچھ دن گزرے، کچھ وقت گزرا، بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ بچے کا پیٹ بھرنے کے لیے انتظام کیا جائے، تو سلطنت کی بڑی بڑی داعیوں کو بلایا گیا اور بلا کر کے کہا گیا کہ اس بچے کا پیٹ بھرو، دودھ پلاؤ۔ حضرت اللہ خالق کائنات نے کہہ دیا اے موسیٰ کبھی کسی عورت کے سینے کو منہ نہ لگانا سوائے اپنی ماں کے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال بعد نبی بنتا ہے، اس کو تو اپنے رب اپنا رب ہے بھی، اس کو شعور نہیں ہوتا۔ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ پھر دیکھو تو صحیح، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرما دیا، تو پھر موسیٰ نے کیسے جان لیا کہ میرے رب کا کلام ہے کہ کسی کے سینے کو منہ نہ لگانا؟ حضرت موسیٰ نے کسی دائی کے سینے کو منہ نہیں لگایا۔ آخر کار حضرت مریم کے ذریعے، یعنی آپ کی بہن کے ذریعے یا پھر گلی محلوں والوں کے ذریعے ایک خبر معلوم ہوئی کہ بادشاہ دائیوں کا انتخاب کر رہا ہے بچے کے دودھ پلانے کے لیے۔ آپ کا تجسس بڑھنے لگا کہ بادشاہ کے ہاتھ میں میرا بیٹا چلا گیا، کہیں مار نہ دے، چلو جا کر کے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ شاید وہ میرا دودھ پی لے۔ بیٹا ہے، اولاد ہے، اولاد چاہے ڈاکٹر کے پاس کتنے دن ہی کیوں نہ ہو۔ حضرات محترم، آج کے دور کے حساب سے بعد میں اپنی ماں کے پاس خود آئے گا تو روحانی رشتہ ہوتا ہے جو بیٹے کو ماں ماننے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، ماں نے پھر اپنے بیٹے کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، بیٹے نے خود بخود دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو حضرات محترم، یہی رب کا کلام ہے کہ اللہ اِنَّا رَادُّهُ عَلَيْكِ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، خوف نہ کر، گھبرانا نہیں، تیرے بیٹے کو ہم تیری طرف دوبارہ لوٹائیں گے۔ جب اللہ پر یقین ہو تو پھر یقین جیسا ہے اللہ خالق کائنات بندے کے ساتھ ویسا عطا فرماتا ہے، ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اللہ پر ہر بات کے بارے میں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ چاہے رزق کے بارے میں ہو، حفاظت کے بارے میں ہو، بیماری پر شفا کے بارے میں ہو، اللہ پر یقین اور مکمل بھروسہ کرو۔ اللہ خالق کائنات ضرور بضرور ہمارے کاموں میں آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔